السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں عنوان ہے دعائے قنوت پڑھنے کا بیان۔ محترم ناظرین، ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کا سوال آتا ہے کہ دعائے قنوت کیسے پڑھا جائے، رکوع کے بعد پڑھا جائے یا رکوع کے پہلے؟ تو آئیے اس کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ رکوع سے پہلے بھی پڑھنا صحیح ہے، رکوع کے بعد بھی صحیح ہے، جیسا کہ علامہ ابن باز رحمہ اللہ کا خود کہنا ہے کہ رکوع کے بعد ہم دعائے قنوت پڑھیں گے۔ لیکن ہم حدیث دیکھتے ہیں تو حدیث ہمیں جس طرف رہنمائی کرتی ہے یا حدیث سے جو ہم سمجھتے ہیں اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کر دے رہے ہیں۔ عن عاصم عن انس قال سألته عن القنوت قبل الركوع او بعد الركوع قال قبل الركوع قال قلت فإن ناسا يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع فقال انما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على اناس قتلوا اناسا من صحابه يقال لهم القراء، رواہ مسلم فی کتاب المساجد۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ کتاب المساجد کے اندر لائے۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے قنوت کے سلسلے میں کہ دعائے قنوت جو ہے وتر کی جو دعا ہے یہ رکوع سے پہلے پڑھا جائے یا بعد؟ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، رکوع کے پہلے پڑھا جائے گا، رکوع کے بعد نہیں۔ تو حضرت عاصم کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد پڑھتے تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ رکوع کے بعد آپ نے قنوت پڑھا ہے، لیکن وہ دعائے قنوت وتر کی دعا نہیں تھی بلکہ وہ قنوت نازلہ، اور آپ فجر کی نماز میں اس کو پڑھے تھے دوسری رکعت میں رکوع کے بعد۔ اور معاملہ یہ ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے قتل کر دیا تھا جنہیں قرہ کہا جاتا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ریل اور زکوان، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ریل اور زکوان یہ قبیلے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس قاریوں کو، حافظ قرآن کو بھیج دیجیے، عالم دین کو بھیج دیجیے، ہمارے یہاں اسلام کی تبلیغ کر سکیں، اسلام کو بتا سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 حافظ قرآن کو بھیج دیا اور وہ لوگ لے گئے اور سارے لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر بد دعا، ایک مہینے تک مسلسل قنوت نازلہ پڑھ کر بد دعا کی، قنوت نازلہ پڑھ کر۔ تو اس میں ہے کہ آپ فجر کی نماز میں کرتے رہے اور دوسری رکعت میں رکوع کے بعد۔ تو اس سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ قنوت نازلہ یہ رکوع کے بعد پڑھا جائے گا، نہ کہ وتر کی دعا جسے ہم دعائے قنوت کہتے ہیں، کیونکہ حضرت انس خود کہتے ہیں کہ قبل الرکوع، رکوع سے پہلے پڑھا جائے گا۔ دوسری چیز، دعائے قنوت میں کون سے الفاظ پڑھے جائیں؟ بہت سارے ہمارے بھائی اللہم انا نستعینک ونستغفرک اس کو پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے لیکن یہ روایت مرسل ہے، صحیح روایت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہو، بلکہ یہ مرسل ہے۔ اس کے بالمقابل ابو داؤد سنن نسائی کے اندر وہ حدیث موجود ہے جو صحیح ہے۔ اس میں کیا ہے؟ قال الحسن علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی الوتر فی القنوت اللہم اہدنی فی من ہدیت الخ، رواہ النسائی فی کتاب قیام اللیل۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے بیان فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات سکھلائے جس کو میں وتر میں قنوت میں پڑھتا ہوں، اور وہ کیا تھے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت، جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت، یہ دعا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھلایا کہ وتر میں اس کو پڑھو، تو میں پڑھ رہا ہوں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے یہ حدیث صحیح ہے، اس کے بالمقابل میں اللہم انا نستعینک یہ درست نہیں، لہٰذا ایک روایت کے اندر ہے کہ وہ قنوت کے نہیں بلکہ قنوت نازلہ کے الفاظ ہیں، تو اس کو ہم قنوت نازلہ میں پڑھیں اور اس دعا کو ہم دعائے وتر میں پڑھیں، وتر کی دعا میں پڑھیں، دعائے قنوت جس کو ہم پڑھتے ہیں۔
تو اس طریقے سے ہمارا دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا جو صحیح ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی اگر مان لیجئے قنوت پڑھتا ہے تو ہاتھ اٹھا کے پڑھے یا ویسے پڑھے، تو دونوں طریقہ یہ جائز ہے۔ آدمی اگر نیت بادے سورہ فاتحہ سورت پڑھ کے اس کے بعد پڑھنا چاہتا ہے پھر بھی پڑھ سکتا ہے، ہاتھ اٹھا کر پڑھنا چاہے تب بھی پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ رفع الیدین فی قنوت الوتر، کہ وطر کے قنوت میں ہاتھ اٹھانا یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے صحیح ثابت ہے، لہٰذا اگر کوئی ہاتھ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ہاتھ اٹھا کر اگر دعا مانگ رہا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے دعا ختم کرنے کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرے گا، اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا ہمیں سے بچنا چاہیے۔ اگر کسی کی مان لیجیے عادتاً ہاتھ پہنچ گیا تو دوسری بات ہے، لیکن اس کو جان بوجھ کے یا سنت سمجھ کے ایسا نہیں کرنا۔ تو ہاتھ ہم اور آپ اٹھا سکتے ہیں، اسی طریقے سے اللہم اہدنی کے کلمات ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ ایک سوال پیدا اور ہوتا ہے کہ مان لیجیے اگر کسی نے دعائے قنوت نہیں پڑھی تو کیا اس کی وتر کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی۔ اگر کسی نے مان لیجیے دعائے قنوت کو چھوڑ دیا، نہیں پڑھا، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے کہ آدمی اس کو یاد کر لے، اس میں بڑی جامع دعا کی گئی ہے، اس دعا سے محروم نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔